بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ہم بھی اسی حکم کی بجاوری کے لیے، اس حکم کو بجا لانے کے لیے، اس حکم کی تعمیل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اپنی ایک ادنی سی، ایک کمزور اور ایک سادہ، ایک ابتدائی مراحل میں ایک کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حاملان قرآن، عاملان قرآن، قاریان قرآن اور جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے خدا مفید قرار دے، اور ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو۔ ہماری بحث اور گفتگو تجوید، آسان تجوید، خصوصاً ناظرہ تلاوت، خاص طور پر مدارس علمیہ میں جو طلاب ہیں، جو مختلف جگہوں میں پڑھاتے ہیں اور جو خود مختلف جگہوں میں تدریس کرتے ہیں، یا کوئی خود سیکھنا بھی چاہتا ہے، بہت زیادہ ذوق و شوق رکھنے والے افراد ہی سیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی آدمی اگر کسی فن سے محبت نہیں رکھتا ہو، کسی موضوع سے شغف نہ رکھتا ہو، تو پھر اس چیز کو وہ نہیں سیکھ سکتا ہے۔ تلاش و کوشش اگر جاری رکھیں، مختلف کتابوں کو سنیں، یعنی پڑھیں، مختلف اساتذہ کو سنیں، تو پھر جو ہے وہ ایک اچھا استاد، ایک بہترین قاری قرآن بن سکتا ہے۔ ہم بھی اپنی وضاعت اور استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ حروف جو قرآن کریم میں لکھے جاتے تھے اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، ان میں سے ہم نے الف، واو، یا کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج یہ ہے کہ ایک بحث ہے ادغام، اگر جس کے بحث مستقل ہے، دقیق اور تفصیلی بحث ہے، وہ تجوید تکمیلی میں اس کو کھول کے انسان بیان کر سکتا ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، اس شاہد مثال کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اس بحث کو یہاں لے کے آئے ہیں۔ ادغام کی صورت میں یعنی وہ حرف جو بعد والے حرف میں مدغم فی، پہلا والا حرف جس میں ادغام ہوتا ہے، جس میں داخل ہوتا ہے، جس سے مل جاتا ہے، پہلا والا حرف نہیں پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں وہ حرف ڈبل پڑھا جاتا ہے بعد والا۔ یہ اس کی مثالیں یہاں پہ ہیں کہ مثلا ہم حرف الگ سے حرف کو جداگانہ نہیں پڑھتے ہیں، تو گویا ادغام میں بھی یہ ہے کہ حرف لکھا جاتا ہے، مگر یا ادغام کی کیفیت میں پڑھتے ہیں، بعد والا حرف کو ڈبل پڑھتے ہیں، اور جیسے لام لکھتے ہیں، لام مثلا حروف شمسی میں لام نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کے بدلے میں بعد والا حرف مشدد پڑھا جاتا ہے۔ اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جو ابھی آپ مثال دیں گے کہ حرف دوسرا ہے، دوسرے مخرج کے دوسرے حرف میں وہ حرف ادا ہوتا ہے، مثلا بسطہ یا نخلقکم ہے، اس کو نخلقکم مشہور اس طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی قاف کو پڑھتے نہیں، اس کے بدلے میں کاف کو جو ہے ڈبل پڑھتے ہیں، نخلقکم کو نخلقکم۔ تو اس طریقے سے شاید مثال ہے کہ یعنی حروف لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، یا تشدید کی صورت میں ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شاید مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ادغام کا مطلب یہ ہے کہ پہلا والا حرف دوسرے حرف میں ملانا، دوسرے حرف میں داخل کرنا۔
جب بھی دو حرف ایک جگہ آ جائیں تو اس میں سے پہلا حرف ساکن ہو تو دوسرے حرف پر میں داخل کرتے ہیں اور دوسرے حرف کو مشدد کیا جاتا ہے، اس میں تشدید دے کر اسے زور سے، جو تشدید کے بحث میں ہم نے بتایا، شدت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ حروف جو مخرج یا صفات میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان کے تکرار سے بچنے اور تلفظ میں آسانی کی خاطر ادغام کیا جاتا ہے۔ ادغام کی یہاں ہم 3 قسمیں بتاتے ہیں، مثلا ادغام متماثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین اور ادغام متباعدین۔ یہاں پر 3 کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ادغام متماثلین، جو ایک جیسے کہ ایک مثل ہم دیگر ہوں، ایک جیسے ہوں، یعنی دال دال، تے تے، میم میم، وہ حروف، وہ 2 حرف جو مخرج اور صفات میں بالکل ایک ہوں، یعنی ایک ہی حرف کا تکرار ہو، پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو، تو یہاں پر پہلا حرف دوسرا حرف میں ادغام ہو جائے گا۔ اس ادغام کو ادغام متماثلین، یعنی مثل ہم، ایک جیسے، مثل، وہ اس کا مثل ہے، یعنی بالکل اسی کی طرح۔ جیسے مدد کو دال، 2 دال ہیں تو پہلے والے دال کو ساکن کر کے دوسرے والے دال میں ملائیں گے، داخل کریں گے، بعد والے دال کو اوپر تشدید لگائیں گے، مدد کیا ہوگا؟ مد۔ قرآن کریم سے کچھ مثالیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہاں پہ لایا ہے۔ قد دخلوا ہے، قد دخلوا، اس کو پڑھتے وقت کیا لکھتے ہیں؟ قد دخلوا، یعنی ایک دال کو بالکل یعنی مقام عمل میں ایک دال لکھا جائے گا قد 2 دال کے ساتھ، لیکن پڑھتے وقت قد دخلوا پڑھیں گے۔ عن نفس، عن نفس یا عن نفسن یا عن نفسیوں، عن نون ہے اور بعد میں نفس کا بھی نون بھی جو ہے وہاں بھی نون ہے، 2 نون ایک جگہ میں جمع ہو گئے تو پہلے والے نون کو ساکن کر کے بعد والے میں ادغام کریں گے۔ عن نفسیوں، عن نفسیوں، اس سے الگ سے عن الگ سے، پھر نفس نون کو الگ سے ادا نہیں کریں گے۔ او وزنوہم، یہاں بھی اسی طریقے سے 2 واو آئے ہیں، پہلے والے واو کو بعد والے واو میں ادغام کریں گے۔ ربحت تجارتہم، 2 تا ہیں تو پہلے والے تا کو بعد والے حرف میں مرج کریں گے، ادغام کریں گے۔ اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک، یہاں بھی پہلے والے با کو بعد والے میں۔ قل لا، یہاں لام کو لام میں ادغام کیا، یعنی بالکل یہ ادغام متجانسین ہے، ایک ہی متماثلین ہے۔ اب ہمارے پاس ادغام متجانسین میں آئے گی۔ پہلے والا حرف جس کو ساکن کر کے بعد والے میں داخل کرتے ہیں، پہلے والے کو مدغم اور بعد والے کو مدغمن فیہ کہتے ہیں۔ ادغام متجانسین یا ادغام ہم مخرج حروف، یعنی ایک ایسا ادغام ہے کہ جو مخرج ان کا ایک ہے مگر صفات میں ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں، صفات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ تمیز صفت ہی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے تمیز دیتی ہے، جدا کرتی ہے، وَإِلَّا مخرج میں ایک ہی ہیں۔ جیسے تے کا دال میں ادغام ہو جانا، تے اور دال، اجیبت دعوتکما، اب یہ دیکھیں 2 حرف ہیں، الگ الگ سے 2 حرف ہیں، لیکن ادغام کا اجیبت تے پھر دعوتکما الگ سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اجیبت دعوتکما، دعوتکما، اجیبت دعوتکما، یعنی تے کو بالکل جو ہے بعد والے دال میں ادغام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم مخرج ہیں لیکن صفات ایک دوسرے کے الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے دال اوپر کا عکس، پہلے ہم نے تے کو دال میں کیا تھا، اب دال کو تے میں ادغام کریں گے۔ عبد تم، عبد تم، دال الگ سے تم الگ، عبد تم، عبد تم نہیں پڑھیں گے، عبد تم پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے، عبد تم۔
اور پھر تا کو طا میں، توئی میں، تا کو طا کے اندر، قالت طائفہ، قالت طائفہ، اب یہاں پہ قالت طائفہ، یعنی بالکل پہلے والا تا بعد والے میں ادغام ہو جائے گا، قالت طائفہ، اور پھر تا کا توئی کا تے میں بسطت، بسطت، اب یہاں ادغام کریں گے بسطت، یہاں تھوڑا سا یعنی یہ معلوم ہو کہ پہلا جو حرف ہے دونوں تے نہیں ہے بلکہ ایک توئی ہے کہ حرف تا ہے کہ بعض یہاں پہ یعنی وہ اطباق کی جو صفت ہے بسطت ہو کہ دونوں تے کی طرح ہوں گے، بسطت، یہ اس طریقے سے ادغام کریں گے۔ پھر زال کا حرف ہے، ذال کا حرف زوئی میں، اذ ظلموا، اور سا کا حرف زال میں، کیونکہ یہ ہم مخرج ہیں، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک نہیں پڑھیں گے بلکہ یلحظ ذالک۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ ایک ہی مورد ہے پورے قرآن کریم میں، با کا میم میں، ارکب معنا، ارکب، یہاں اس کو دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے، ارکب معنا یا ارکم معنا، بالکل جو ہے بے کو میم میں ادغام کیا ہے، کوئی بے کا اثر بھی نہیں ہے، ارکم معنا۔ یہ 7 مورد ہیں پورے قرآن کریم میں جسے ہم ادغام میں متجانسین کہتے ہیں، ادغام متجانسین یا ادغام ہم مخرج حروف، ادغام متجانسین کہ ہے ادغام ہم مخرج حروف کا ایک جگہ جمع ہونے سے ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف لکھے گئے ہیں لیکن خود حرف کو جدا سے علیحدہ سے صحیح طریقے سے اس کے پراپر صفات کے ساتھ ادا نہیں کیا ہے بلکہ اس کو بعد والا حرف میں ادغام کیا ہے، گویا لکھا گیا ہے اور اپنے اصل کیفیت میں ادا نہیں ہو رہا ہے وہ حرف، بلکہ بعد والا حرف میں ادغام ہوتا ہے۔ اس کو بھی ایک لحاظ سے ناخوانا نہ لکھے جانے والے حروف اور نہ پڑھے جانے والے حروف میں شامل کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ادغام ہے بعد والا حرف میں داخل ہو گیا ہے، یعنی گویا بعد والا حرف بعد والا تشدید یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ پہلا والا حرف میرے ساتھ ہے اور تلفظ ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حرف کدھر گیا؟ 100% وہ تو ہاں مثلین میں تو ہم کہیں گے لیکن ادغام میں متجانسین میں اور متقاربین میں کیا کہیں گے؟ تو اس لیے اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ خیر، اب آتے ہیں کس میں ادغام، اسی میں متجانسین میں فرق کس میں ہوتا ہے؟ صفت میں فرق کرتے ہیں۔ صفت میں ہمارے پاس صفات کی 2 قسمیں ہیں، یا صفات ذاتیہ ہیں یا صفات فرعیہ ہیں۔ صفات ذاتی اور صفات فرعی، صفات ذاتی یعنی خود صفت جو ہے وہ کیفیت جس کی وجہ سے ایک حرف دوسرے حرف سے جدا ہوتا ہے، یعنی صفت کی وجہ سے وہ حرف جدا ہوتا ہے۔ مثلا ثا میں بھی زبان باہر آتی ہے، ذال میں بھی، ف ذ، اور ہر حرف میں تقریباً 5 صفات پائی جاتی ہیں کچھ کے علاوہ۔ تو اب ثا میں، ثا حروف محموسہ میں سے ہے اور ذال حروف مجہورہ میں سے، ذ البتہ دونوں حروف جو ہے حروف استفعال میں سے ہیں، صفات استفعال میں پائی جاتی ہے، اور حرف وا وہ بھی اسی جگہ سے ہے لیکن اس کو استعلاء کے ساتھ ادا کریں گے، بھاری ادا کریں گے، وا جگہ ایک ہے لیکن صفات کی وجہ سے یہ حرف ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ کچھ صفات ذاتی ہیں، اصلی ہیں، کہ جو کلاً 10 صفات ہیں، یعنی 5 صفات ہیں، ہر ایک صفت کے مقابلے میں دوسری صفت ہے۔ مثلا جہر کے مقابلے میں حمس ہے، اور شدت کے مقابلے میں رخوت ہے، اطباق کے مقابلے میں انفتاح ہے، استعلاء کے مقابلے میں استفعال،
اطلاق کے مقابلے میں اسمات ہے۔ خیر ان کی بحث تفصیلی بحث تو بڑی کتابوں میں یعنی اس کے بعد والی کتاب میں ہے، لیکن یہاں پہ صرف نام بتایا ہے۔ اور ایک صفت، ایک ضروری بات یہاں بتاؤں، فقط استیلاء اور استفعال کو یاد کرنے سے دوسری تمام صفات تقریباً یاد ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمیں ان صفات کا نام بھی نہیں آتا ہو، لیکن اگر کسی اچھے استاد کے ساتھ پڑھ کر عملی طور پر ہم نے صحیح سیکھا ہو تو صفات خود بخود آتی ہیں۔ اس میں مثلا تا سیکھتے ہیں، طا، اطباق ہو، استعلاء ہو، ساری صفات اس کے اندر جو ہے آ جائیں گے۔ اگر صحیح ہم نے مثلا قاف ہے، ق، طا، و، ان کو سیکھنے سے یعنی ان صفات کو حروف کا صحیح تلفظ سیکھنے سے صفات خود بخود یعنی اس میں آ جاتی ہیں۔ اور صفات استعلاء میں صفت جہر اور حمز میں یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک کو یاد کیا دوسرا خود بخود یاد ہو جاتا ہے۔ مثلا کیا آپ صفت یاد کرتے ہیں؟ صفت جہر اور حمز، حروف محموسہ فحثہ شخص سکت، اگر اس کو یاد کیا، ان حروف کو آپ نے اٹھایا تو بقیہ جتنے بھی حروف باقی بچ جاتے ہیں وہ مجہور ہیں، جہر ہے۔ صفت جہر جس میں تھر تھراہٹ ہو، مثلا گلے میں ہاتھ رکھتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں، جس میں تھر تھراہٹ کی آواز آ جائے، وائبریشن کی آواز آ جائے، تو وہ حروف جہر ہے، ظاہر ہو کے ادا ہوتے ہیں۔ محموسہ میں وہ وائبریشن اور تھر تھراہٹ نہیں پائی جاتی، جیسے دال اس میں ہے، مثلا ذال ذال، فحثہ شخص سن سکت، شخص سکت، حثہ ح، اس میں وہ جہر نہیں ہے جو ذال میں ہے، جو دال میں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے استعلاء اور استفعال میں خص ضغط قو، اگر کوئی ان کو یاد کرے، ان حروف کو یاد کرے، تو بقیہ حروف ان کے مقابلے میں را اور لام کو بعض حالات میں کہ را کو پر ضمہ اور پیش ہو، اور اس کلن 7-8 موارد ہیں اس میں را کو پر پڑھا جاتا ہے، بقیہ تمام موارد میں را کو باریک، اور لام فقط لفظ جلالہ میں جو ہے اس سے پہلے ضمہ اور زبر ہو تو اللہ، رسول اللہ بھاری پڑھا جاتا ہے۔ پس یہ بھی ذاتاً بھاری نہیں ہے، لیکن بعض حالات میں اس کو موٹا، بھاری اور تفخیم کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بھاری ادا کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر عربی میں جو حروف موٹے ہیں جنہیں بھاری ادا کرنا ہے، یہ 7 حرف ہیں، خص ضغط ضغط قو۔ تو اگر ان کے بعد الف مدہ بھی آ جائے تو الف مدہ کو بھی بھاری ادا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے مقابل صفات فرعی ہیں، صفات فرعی کا فقط میں نام لیتا ہوں، صفیر، قلقلہ، تفشی، انحراف، تکریر، استطالہ، لین، غنہ، بحہ اور نبر۔ یہ صفات ذاتی نہیں ہیں، یعنی حرف میں جو ہے صفات ذاتی یعنی حرف کے ذات میں ہیں۔ اگر ان صفات فرعی میں اگر رعایت بھی نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے قلقلہ ہے، اگر آپ قلقلہ کی رعایت نہیں کریں گے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل حروف میں صفت استعلاء کا آپ خیال نہیں کریں، والضالین کے جمع والضالین پڑھیں گے تو پھر وہ نماز کے لیے مشکل زا ہے۔ تو یہ بحث انشاءاللہ بڑی کتابوں میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ صرف یہاں پر یہ کہ ادغام متجانسین میں یا ہم مخرج میں صفت کی وجہ سے جو ہے حرف جدا ہوتا ہے، اس کے کل 7 موارد ہیں قرآن کریم میں کہ جس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ادغام متقاربین کے بارے میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔